السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رب ہی ہر وقت ہر جگہ پر ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی باتوں کو، لہجوں کو، لفظوں کو سننے والا، سمجھنے والا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کے متعلق فیصلے کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو بطور رسول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو دین اسلام کا اپنی طرف سے حصہ بنا دی جائے بغیر کسی دلیل کے، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنی معلومات کی بنیاد پر کچھ فیصلے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ان فیصلوں کو کرنے کے لیے اس کا ذاتی علم، اس کا ذاتی مشاہدہ، تجربہ، اس کے دوستوں کی رائے، اس کے والدین کی رائے، اور جو کورسز اس نے کیے ہوتے ہیں اس کا خلاصہ، یہ بنیاد بنتے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں چلنا کیسے۔ اور بالخصوص جب یہ لفظ آ جائے کہ کامیابی کے لیے مجھے کن خوبیوں کو اپنانا ہے، تو یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا فیصلہ اور ہمارے مسائل کی تشخیص درست ہو تو ہم بے شمار ناکامیوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور کامیابیاں انشاءاللہ حاصل بھی کر سکتے۔ تو معاشرے میں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو صرف انسانوں کی رائے کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے کہ جی فلاں صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، فلاں صاحب کا یہ سنہری قول ہے اگر زندگی میں ناکامیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان خوبیوں کو اپنا لو۔ یہ چلتا ہے مارکیٹ میں بھی اس وقت، ایسی کتابوں کی برمار ہے کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، ناکامیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، آپ منزلیں کیسے طے کر سکتے ہیں،
آپ مشکلات سے کیسے نپٹ سکتے ہیں، یہ بڑا کچھ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان سے جو استفادہ کیا جا سکے کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فائدہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کی باتوں کا بھی باقاعدہ حوالہ پیش کیا، لیکن وجہ یہ تھی کہ اگر وہ بات درست تھی، مثلا ایک شاعر کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کا جتنا کلام ہے، جتنے مجموعے اس نے لکھے ہیں، ان میں سب سے بہترین جو بات اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کی ذات کے۔ تو یہ ایک کافر شخص کا اس شعر تھا، لیکن اس کا حوالہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کیونکہ یہ بات قرآن کی ہی بات کو تصدیق کرنے والی تھی۔ اگر کہ اس کا کہنے والا غیر مسلم ہے تو ایسی بات جو قرآن و حدیث ہی کی تائید کرے، تو ایسی بات کسی نے بھی کہی ہو تو اس کا حوالہ لیتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ کتابیں مارکیٹ میں نشاندہی ضرور کرتی، لیکن جتنا میں نے ان کو پڑھا، ان کی گہرائی میں اترا، تو مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ ان سب کا جو اینڈ ہے، جو ان کا آخری نقطہ ہے، یا یہ جہاں سے اخذ کی گئی ہیں، ان کا آغاز بھی اللہ کی توفیق سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور ان کی انتہا بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک انگریز ہے، اس کی کتاب ہے کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پبلک ڈیلنگ میں وہ فائدے لینا چاہتا ہے، تو جتنا وہ میٹھا بولے گا تو سمجھ لو کہ اتنا وہ اپنے کام لینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں 30 40 50 سال پہلے وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یہی باتیں ہمیں 1500 سال پہلے سمجھائی گئی تھی کہ تم نے لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بات کرنی، حتیٰ کہ تمہارے مقابلے میں تمہارے سامنے فرعون بھی آ جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسا لہجہ، ایسا انداز اختیار کرنا ہے جو نرمی اور ملائمت والا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائے۔ کیونکہ تلخ لہجہ اور تلخ بات اور سخت انداز یہ فرعون کے ساتھ بھی جب اللہ نے اختیار کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اجازت نہیں دی، تو آپ خود سمجھ لیں کہ پھر عام لوگوں کو معاشرے کے اندر ڈیل کرتے ہوئے سختی کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ حالانکہ وہ دشمن نمبر 1 ہے اس دور کا، اور ڈیل کرنے والا اللہ کا رسول ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف بدترین ہے، ایک طرف بہترین ہے، لیکن بدترین سے ڈیلنگ کے لیے اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں ایسے انداز میں بات کرنا جس کو کہتے ہیں نا لینن، ریشمی انداز، بالکل ملائم نرم، ایسا انداز اختیار کرو شاید کہ وہ ہدایت پا جائے، وہ بات پر توجہ کرے۔ تو یہ حسن اخلاق ہمیں 1500 سال پہلے سمجھایا گیا تھا، لیکن اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ ہماری غلطی ہے، نظام ہمارے پاس موجود تھا۔ اسی طرح ایک وہ طبقہ ہے جس کو معاشرہ ناکام قرار دے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو اس کائنات کا خالق ہی ناکام قرار دے۔ اس کائنات کا خالق ہی کہہ دے یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، تو بھائی پھر مسلمان کا کم از کم یہ فرض بنتا ہے وہ ساری دنیا کی کتابوں کو جھٹلا سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، نظر انداز کر سکتا ہے، مگر اپنے رب کی بات کو نظر انداز مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ رب کی بات پر سمعنا و اطعنا۔ پہلے ہم نے سنی نہیں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہم نے سن لی ہے تو ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم نے اس کو قبول بھی کر لی۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ثابت کرے گا کہ انشاءاللہ جو بندہ اپنے رب کے معیار کو قبول کر لے گا اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا، معاشرہ بھی اس کو قبول کرے گا، اور بالخصوص آخرت تو ضرور ہی انشاءاللہ اس کو قبول کرے گی۔ تو وہ جو چند ناکام لوگوں کی خوبیاں کہہ لیں، خامیاں کہہ لیں، جس سے معاشرے میں وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ہمارے رب نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ویل، بربادی، ہلاکت،
ناکامی، فیلئر، یہ وہ لفظ ہے جو کئی جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، اور اس سے آگے ایک کریکٹر کا تذکرہ کیا ہے. کن کے لیے ویل ہے، کون فیل ہے، کن کے لیے بربادی ہے، کون ناکام ہو گئے ہیں، آگے کچھ کرداروں کا تذکرہ کیا ہے. تو آج ہم چاہیں گے کہ انہی پر ہم بات کریں کہ ہمارا رب کن کو کہہ رہا ہے وہ ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اگر اپنے رب کی بات کو قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب ہمیں ناکامیوں سے بچا لے گا، فیل ہونے سے بچا لے گا. اور اگر ہم ان کو نارمل لیتے ہیں تو پھر معاشرہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. معاشرے کے اندر بھی ان خامیوں والے لوگ انفٹ ہیں، وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، معاشرہ ان کی قدر نہیں کرتا. وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں دو چیزیں تو اکٹھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک جگہ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے، ہر وہ بندہ ناکام اور فیل ہے، اس بندے کا نقصان ہو گیا ہے جس میں یہ دو عیب ہیں. پہلا عیب کون سا ہے؟ تانا دینا، تانا دینا. دوسرا عیب کون سا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ عیب ٹٹولتا ہے، عیب نقص نکالتا ہے، خرابیوں کی تشخیص کرنے کا سارا الٹرا ساؤنڈ کا سیٹ اپ اسی بندے کے پاس ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ غیبت کرتا ہے. بہرحال یہ جو پہلی چیز ہے تانا دینا، یہ کیا ہے؟ کسی بندے میں کوئی کمی ہے، کسی بندے میں کوئی کمزوری ہے، اس کی کوئی پریشانی تھی، پرابلم تھی. آپ جب اس کو بنیاد بنا کر طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، یہ معروف اصطلاح ہے، اس نے مجھے تانا دیا ہے، مینا دیا ہے. یہ تانا دینے والا شخص اللہ کہتے ہیں اس کے لیے بربادی ہے. یہ بندہ فیل ہو جائے گا، یہ بندہ ناکام ہو جائے گا. یہ معاشرے کا آئیڈیل شخص نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں کامیاب بندہ نہیں ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو شخص بھی تانا دینے والی سوچ کا، کردار کا مالک ہے، اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ فیل ہو گیا، میں کہتا ہوں اس کے لیے بربادی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے جس سے جہنم کے دوسرے حصے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ اتنی خطرناک جگہ ہے. تو یقیناً جب ایک بندہ فیل ہو گیا تو اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے سب سے تھوڑے عذاب والے شخص کا جب تذکرہ کیا، کہا جس بندے کو سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں، صرف جوتے. اور اس کی وجہ سے اس بندے کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے. تو بھائی یہ انسانی باڈی کا ایک آپس میں ایسا اس کا کہہ لیں کہ کمبینیشن ہے یا اس کا کوارڈینیشن ہے کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی پیپ پڑ گئی ہے، کوئی کام خراب ہو گیا تو پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نارمل ہو جائے اور چلو کھائے خسما سر پیر چی کنڈا چبھے ہے نا شکر ہے سر تے بچ گیا. یہ نہیں ہوگا، یہ سسٹم ہی ایسا ہے. تو اس بندے کو صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کو سب سے کم عذاب ہے، مگر اس کا نتیجہ بھی کیا ہے کہ اس کا دماغ اس طرح ابالے کھائے گا جس طرح ہنڈیا چولہے پر ابالے کھاتی ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، عذاب تھوڑا ہو زیادہ ہو، عذاب ہی. درد تو دنیا میں کانٹا چبھنے کی ہو، دانت کی داڑھ کی درد ہو، سر درد ہو، درد تو بندے کو لے دے جاتی. اور اگر یہ دردیں مستقل ہوں تو دنیا وقت سے بہت پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تھک جاتی ہے اور اعصاب اس کے جواب دے دیتے ہیں. تو مسلمان کو کبھی بھی اللہ کے عذابوں کو معمولی نہیں لینا چاہیے. ہر تکلیف ہے، ہر غم ہے. اللہ سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ جو پہلا جملہ اللہ نے بیان کیا کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ کمی خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے. ان کے لیے تانا دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح بائی نیچر کوئی چیز آ جاتی ہے نا
تو بعض خواتین اس کو معمولی سمجھتے ہوئے اس طرح اگلے بندے کو تاننے کا شکار کر دیتی ہیں کہ اپنے طور پر وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کو جلا کے بسم کر دیا، لیکن جل وہ خود بھی رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر طبیعت اور دل اندر سے نرم اور ٹھنڈا ہو تو پھر وہ باہر آگ نہیں اگلتا، پھر اس کی زبان سے پھول ہی گرتے ہیں۔ اگر وہ اندر سے ریلیکس ہو، اندر سے ٹھنڈا ہو، یہ جلنے والے دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، اور جلانے کا طریقہ ایک کیا ہے؟ تانے دینا۔ تو یاد رکھو، تانا دینے والا شخص اللہ کے ہاں ناکام ہے۔ اب ہمیں اپنی عادتوں میں اس چیز کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے مزاج میں یہ تانا دینے والا رویہ موجود تو نہیں ہے۔ اگر موجود ہے تو ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بربادی، اور جس کے لیے رب بربادی قرار دے دے، دنیا میں کوئی قوت اس کو ناکامیوں سے بچانے والی نہیں ہے، کیونکہ مقابلے میں اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ بری خصلت ہے تانا دینا۔ دوسرا ہے عیب گیر شخص، عیب نکالنے والا، ٹول لگانے والا، تجسس کر کے اگلے کی خامیاں ڈھونڈنے والا۔ دنیا میں اس پر بھی بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ سمجھایا گیا۔ ایک سوچ ہے منفی، نیگیٹو سوچ، ایک ہے مثبت سوچ۔ تو یاد رکھنا چاہیے، معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے سوچ کا پازیٹو ہونا بڑا ضروری۔ جو شخص منفی سوچ کا مالک ہے، یقین کریں یہ اپنے آپ سے بھی آوازار ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس سے آوازار ہوتے ہیں۔